بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں این جے نیوز وائس ایچ ڈی۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ندیم جاوید۔ سب سے پہلے آج کے اہم ٹاپکس۔ چین کے بعد ترکیہ کا بھی بھارت کے جارحانہ بیانوں پر پاکستان کے حق میں بیان۔ پاکستان نے ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ مودی سن لو، جو آج ہم نے ابدالی میزائل کا تجربہ کیا ہے یہ ایٹم بم لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک ٹی وی کو انٹرویو میں بتایا کہ بھارت کی جانب سے جنگ کا خطرہ ختم نہیں ہوا۔ سوئٹزرلینڈ نے تحقیقات میں شامل ہونے کی پیشکش کر دی۔ پاکستان بھارت کے جھوٹ کے بکھیے ادھیڑ دیے۔ بھارتی حکومت کا پاکستان کے ساتھ بالواسطہ یا بلا واسطہ تجارت ختم کرنے کا اعلان۔ بھارت کی پاکستان کی آئی ایم ایف کی قسط کو رکوانے کی کوشش۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان شیخ نے کہا کہ بھارت اگر پاکستان کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو یہ ایک ایٹمی جنگ ہوگی۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ بھارت آبی دہشت گردی کر رہا ہے۔ پاکستانی آرمی چیف نے بھارت کے ٹاپ ٹی وی چینل اسی طرح بلاک کروا دیے جس طرح بھارتی طیارے بلاک کروائے تھے۔ بھارتی فوج کا 56 پاکستانیوں کو مقبوضہ جموں کشمیر کی جیلوں میں سے نکال کر جعلی مقابلے میں انہیں شہید کر کے دہشت گرد ثابت کرنے کا منصوبہ۔ بھارتی پنجاب کے ساتھ سابقہ وزیر اعلیٰ کانگریس کے نمائندے کی مودی پر تنقید۔ لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے پاکستانیوں کا احتجاج۔ جی تو معزز ناظرین کرام، ٹاپکس کی تفصیل پر جاتے ہیں۔ چین کے بعد ترکیہ کا بھی بھارت کے جارحانہ بیانوں پر پاکستان کے حق میں بیان۔ ترکیہ نے خطے میں امن و امان رکھنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پہلگام حملے کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں۔ اگر ترکی اس میں شامل ہوتا ہے تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے۔ پاکستان اپنی معاشی ترقی پر توجہ رکھے ہوئے ہے۔ بھارتی اقدامات پاکستان کی دہشت گردی اور معاشی ترقی سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ پاکستان کی ترکیہ کی جانب سے دونوں ممالک کی برادرانہ تعلق کی عکاسی ہے۔ پاکستان نے ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے جو کہ نیویگیشن سسٹم سے لیس ہے۔ ابدالی زمین سے زمین پر 450 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے اور اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر، وزیر اعظم، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف جوائنٹ کمیٹی نے سائنسدانوں کو مبارک دی۔ مودی سن لو، یہ جو آج ہم نے ابدالی میزائل کا تجربہ کیا ہے یہ ایٹم بم لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر تم پرانے تجربے بھول گئے ہو تو اس نئے تجربے کو یاد رکھنا۔ یہ نیا تجربہ یاد رکھنے کے لیے ہے۔ پاکستان کی حفاظت کے لیے کسی حد تک بھی جائیں گے۔ مودی نے سنتاس معاہدہ معطل کیا اور آئی ایم ایف سے بھی پاکستان کے ساتھ معاہدہ ختم کرنے کی پیشکش کی۔ رانا ثناء اللہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک ٹی وی کو انٹرویو میں بتایا کہ بھارت کی جانب سے جنگ کا خطرہ ختم نہیں ہوا۔ بھارت کو پتہ ہے کہ اگر وہ حملہ کرے گا تو اسے منہ توڑ جواب ملے گا۔ پاکستان نے پہلگام حملے کی تحقیقات کی پیشکش کی۔ پاکستان اگر تحقیقات کی پیشکش نہ کرتا تو دنیا سے جارحانہ بیان آ سکتے تھے۔ 4-5 ممالک کمیشن بنا لیں اور تحقیقات کروا لیں۔ سوئٹزرلینڈ نے تحقیقات میں شامل ہونے کی پیشکش کر دی۔ سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ٹیلی فونک کال پر سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ کی پاکستان کی شفاف تحقیقات پر پاکستان کے حق میں بیان۔ نائب وزیر اعظم کا یونانی حکومت سے بھی رابطہ۔ وزیر خارجہ نے بتایا کہ سنتاس معاہدہ اور تحقیقات کے بارے میں پاکستان کا موقف صاف ہے۔ پاکستان نے بھارت کے جھوٹ کے بکھیے ادھیڑ دیے۔ آزاد کشمیر کے جن علاقوں کو دہشت گردوں سے منسوب کیا جا رہا تھا وہاں پاکستان نے غیر ملکی میڈیا کو سروے کروا کر سارا جھوٹ بے نقاب کر دیا۔ میڈیا کو دوبارہ ان علاقوں کا دورہ کروایا جائے گا۔ بھارتی میڈیا جن علاقوں میں دہشت گردی کا پروپیگنڈا کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ بھارت ان علاقوں پر حملہ کر دے۔
بھارتی حکومت کا پاکستان کے ساتھ بالواسطہ یا بلا واسطہ تجارت ختم کرنے کا اعلان، کسی قسم کا پارسل یا خط پر بھارتی حکومت کی جانب سے پابندی، پاکستان کے جھنڈے والا کوئی بحری جہاز بھارت کی بندرگاہ پر لنگر انداز نہیں ہوگا۔ پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی بھارتی جھنڈے والے جہازوں پر پابندی لگا دی۔ پاکستان بھارت کی طرف سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی پر 24 اپریل کو پہلے ہی کسی قسم کی بالواسطہ یا بلا واسطہ تجارت پر پابندی عائد کر چکا ہے۔ بھارت کی پاکستان کی IMF قسط رکوانے کی کوشش، یہ کوشش بھی ماضی کی طرح ناکام ہوں گی۔ IMF نے بھارت کے کہنے پر نہیں بلکہ بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ کے بعد قسط جاری کرنی ہے۔ IMF کی قسط کسی کہنے پر روک لینا IMF کے بورڈ کے مینڈیٹ کے خلاف ہے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان شیخ نے کہا کہ بھارت اگر پاکستان کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو یہ ایک ایٹمی جنگ ہوگی۔ صدر ٹرمپ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ بھارت آبی دہشت گردی کر رہا ہے اور کشمیریوں کا ماورائے عدالت قتل کر رہا ہے، بے گناہ کشمیریوں کو جیلوں میں بند کر رہا ہے، ماؤں کو بچوں سے جدا کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے مظالم کا نوٹس لے۔ پاکستانی آرمی چیف نے بھارت کے ٹاپ ٹی وی چینل اسی طرح بلاک کروا دیے جس طرح بھارتی طیارے بلاک کروائے تھے۔ فیصل واڈا: جی معزز ناظرین، اس پر میں تھوڑا سا جو ہے وہ کمنٹ کروں گا کہ پاکستان کے جو ٹی وی چینلز ہیں، پاکستان کے جو اداکار ہیں، ان کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، بھارت نے ان پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح پاکستان کے جو ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، آرمی چیف صاحب، انہوں نے بھی بھارت کے جو چینلز ہیں، ٹاپ کلاس چینلز، ان کو بلاک کروا دیا ہے۔ بھارتی فوج کا 56 پاکستانیوں کو مقبوضہ جموں کشمیر کی جیلوں میں سے نکال کر جعلی مقابلے میں انہیں شہید کر کے دہشت گرد ثابت کرنے کا منصوبہ۔ چند افراد سے پاکستان کے خلاف جھوٹے بیان بھی دلوائے جا سکتے ہیں۔ ISBR مقبوضہ کشمیر کے ان غیر قانونی گرفتار پاکستانیوں کے نام بتا چکا ہے۔ بھارتی پنجاب کے سابقہ وزیر اعلیٰ کانگریس کے نمائندہ کی مودی پر تنقید، انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان میں سرجیکل سٹرائک ہوئی تھی تو بم کہاں گرے؟ ہمیں تو آج تک کوئی ثبوت نہیں ملا، کوئی میڈیا پر خبر نہیں آئی۔ اس پر BJP جو ہے وہ کانگریس کے نمائندے پر برہم ہوئی ہے۔ اور لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے پاکستانیوں نے مظاہرہ کیا ہے، احتجاج کیا ہے، پاکستان کے حق میں نعرے لگائے ہیں، بھارت کے خلاف نعرے لگائے ہیں، پاکستانی فوج کے حق میں نعرے لگائے ہیں، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو پہلگام حملہ ہوا ہے اس پر شفاف تحقیقات کروانی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ تو معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ ندیم جاوید کو اجازت دیجیے۔ اگلی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔